سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، آپ کے اخلاق میں نمایاں اوصاف وہ آپ کا صادق اور امین ہونا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اعلان نبوت کے بعد ساری مخالفت کے باوجود بھی لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جس رات آپ نے ہجرت فرمائی اس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کی امانتیں موجود تھیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا کہ علی، لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ طیبہ آ جانا۔ اور آپ نے اپنی امت کو اس کا درس دیتے ہوئے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے میں امانت داری نہیں، جو امین نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کا پابند نہیں، اس کے اندر دینداری نہیں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ کے خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آپ نے گویا امت کو کہا کہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ منافق کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ بات میں جھوٹ بولے، وعدہ کی خلاف ورزی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ میرے دوستو، آج امانت میں خیانت کتنی عام ہو گئی، اور ہم اس امانت کے مفہوم کو بہت محدود سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ پیسے کا لین دین یہ بھی ایک امانت کی قسم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور بندے کے درمیان جو حقوق ہیں ان سب کو بھی امانت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بندوں کے اور بندوں کے آپس کے جو حقوق ہیں، تعلقات ہیں، ان سب کو بھی امانت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو عہدے اور منصب ہیں یہ بھی امانت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ ایک معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ عہدے اور منصب یہ اہل لوگوں کو دو، نہ اہل لوگوں کو منصب دینا، عہدے دینا، یہ خیانت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا اور آپ نے اس کو بربادی کی وجہ قرار دیا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جا رہی ہو تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ انہوں نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ امانت کا ضیاع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے اور منصب ذمہ داریاں نہ اہل لوگوں کو دی جائیں، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو، بربادی کا انتظار کرو۔ آج میرے دوستو ہمارے ہر طرف جو بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اہل لوگوں کو منصب دیے جاتے ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر تقرریاں کی جاتی ہیں، رشوت کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، پیسے کی بنیاد پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من ولی من امر المسلمین شیئا، جس کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا، اس کو حاکم بنایا گیا، فولا رجلا لمودۃ او قرابۃ، اس نے پھر آگے لوگوں کو اپنی محبت کی بنیاد پر یا تعلق کی بنیاد پر یا قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر لوگوں کو مختلف شعبوں میں لگا دیا، اہلیت کی بنیاد پہ نہیں، قرابت داری کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر لگا دیا۔ حضور فرماتے ہیں فقد خان اللہ ورسولہ والمسلمین، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ اس نے خیانت کی۔ اور پھر اہل لوگوں کو لگا دینا، اس پر ایک اور آپ کا ارشاد ہے من ولی من امر المسلمین شیئا،
جس کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحْ لِلْمُسْلِمِينَ، اس نے نااہل شخص کو عہدے پر بٹھا دیا، منصب پہ بٹھا دیا، حالانکہ اس کے علاوہ اہل بندوں کو، لوگوں کو وہ پاتا تھا، موجود تھے، ان کو چھوڑ کر نااہل لوگوں کو بٹھا دیا۔ تو فرمایا کہ فقد خان اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ میرے دوستو، یہ امانت ہے آج ہمارے پاس۔ کوئی جو بندہ جس منصب پہ ہے، جس عہدے پر ہے، جس مقام پہ ہے، اس کو وہ امانت سمجھے، قوم کی امانت سمجھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اما الا تستعملونی، کیا آپ مجھے کسی جگہ کا عامل نہیں بنا دیتے، کوئی ذمہ داری مجھے نہیں آپ سونپتے؟ آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو آپ نے پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، انکا ضعیف، آپ کمزور ہیں، وانہا امانہ، یہ ذمہ داری، یہ امانت ہے، وانہا یوم القیامت خزی وندامہ، یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی، الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، مگر جس نے اس عہدے اور ذمہ داری کا حق ادا کیا، اور جو اپنی اس ذمہ داری میں اس کے حق کو ادا نہ کرے، حضور فرماتے ہیں اس نے بڑی خیانت کی۔ میرے دوستو، آج جو بندہ جس منصب پہ ہے اس کو امانت سمجھے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مسلمانوں کی، امت کی، قوم کی وہ امانت سمجھے۔ اگر اس کو امانت سمجھ کر کے اس کو پورا کیا جائے گا تو آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بگاڑ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس بگاڑ کی وجہ کہ آج لوگ رشوت دے کر، پیسے دے کر عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ساری زندگی پھر وہ جو رشوت دی ہوتی ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔